یہ کوئی اندھیرا شہر نہیں تھا، یہ روشنی میں بسا ہوا شہر تھا۔ گلیاں صاف تھیں، دیواریں روشن تھیں، اور لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ لیکن بعض اوقات شہر روشن ہوتے ہیں اور دل اندھیرے۔ یہی وہ شہر تھا جہاں ایک بادشاہ رہتا تھا، جسے لوگ طاقت کی علامت سمجھتے تھے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ طاقت کے پیچھے کتنی کمزوریاں چھپی ہوتی ہیں۔ یہ قصہ کسی اجڑے ہوئے مقام کا نہیں، بلکہ ایک آباد شہر کا ہے، جہاں سب کچھ خوبصورت تھا، سوائے ایک دل کے۔ دن کے وقت وہ بادشاہ پورے وقار کے ساتھ تخت پر بیٹھتا تھا۔ اس کی آواز میں رعب تھا اور لباس میں شان۔ لوگ اس کے سامنے سر جھکاتے، فیصلے سنتے اور انصاف کی امید رکھتے۔ وہ ظاہری طور پر ایک مکمل بادشاہ تھا، جس کے پاس دولت بھی تھی، طاقت بھی اور اختیار بھی، مگر انسان کا اصل چہرہ ہمیشہ دن میں نہیں کھلتا۔ اصل حقیقت اکثر راتوں میں سامنے آتی ہے، اور یہی وہ بادشاہ تھا جس کی زندگی دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ یہ کوئی ایک دن کا واقعہ نہیں تھا، یہ ایک عادت بن چکی تھی۔ ہر روز ایک عورت محل میں آتی اور خاموشی سے واپس چلی جاتی، نہ کوئی شور، نہ کوئی سوال، کیونکہ سوال کرنے والے اکثر خاموش کرا دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ لمحے تھے جن میں گناہ خاموشی کے ساتھ انسان کی روح کو کھا جاتا ہے، اور جب گناہ عادت بن جائے تو انسان اسے غلط سمجھنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہی حال اس بادشاہ کا تھا جس نے گناہ کو معمول سمجھ لیا تھا۔ اس دن سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا ہر روز ہوتا تھا، مگر فرق ایک خاموش آنسو کا تھا۔ وہ عورت بول نہیں رہی تھی، بس رو رہی تھی، ایسے جیسے دل کے اندر کوئی بوجھ ٹوٹ کر بہہ رہا ہو۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ اور یہ سوال پہلی بار دل سے نکلا تھا، کیونکہ کبھی کبھی کسی کا رونا ہمیں ہماری اپنی حقیقت دکھا دیتا ہے۔ وہ عورت بولی، آج میری بیٹی نے مجھ سے پوچھا، امی، کیا جنت میں بھی آپ یہی کام کریں گی؟ یہ الفاظ تلوار نہیں تھے، مگر بادشاہ کے دل میں اتر گئے۔ یہ کوئی عالم کی تقریر نہیں تھی، یہ ایک معصوم بچی کا سوال تھا، اور بعض اوقات ایک معصوم سوال وہ کام کر جاتا ہے جو ہزار واز نہیں کر پاتے۔ اس لمحے وہ بادشاہ نہیں رہا، وہ صرف ایک انسان تھا جس کا ضمیر جاگ چکا تھا۔ اس نے سوچا، میں صرف اپنا نہیں، کسی اور کا بھی گناہ خرید رہا ہوں۔ میں صرف خود نہیں، کسی بچے کی ماں جہنم کی طرف دھکیل رہا ہوں۔ اور یہی سوچ اس کے دل کو توڑ گئی۔ یہ ٹوٹنا برائی کا نہیں تھا، یہ ٹوٹنا واپسی کا تھا۔ اس نے نرمی سے کہا، واپس چلی جاؤ، اور اس نے پورے پیسے دیے، مگر اس بار یہ سودا نہیں تھا، یہ ایک بوجھ اتارنے کا لمحہ تھا۔ اس نے دعا دی، اور وہ عورت آنسوؤں کے ساتھ واپس چلی گئی۔ شاید اس نے نہیں جانا، مگر اس کے آنسو ایک بادشاہ کو انسان بنا گئے تھے۔ اس رات کوئی محفل نہیں تھی، کوئی عادت نہیں تھی، صرف ایک دل تھا
جو اللہ کے سامنے جھک چکا تھا۔ اس نے کہا، اے اللہ، میں دوسروں کو گناہ میں ڈال رہا تھا اور خود کو بھول گیا تھا۔ اگر آج بھی تو نے مجھے نہیں بخشا تو میں واقعی سب سے بڑا نقصان میں ہوں۔ یہ وہ توبہ تھی جو لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی، یہ وہ توبہ تھی جو آنکھوں سے نکلتی ہے۔ صبح ہوئی مگر محل میں کوئی معمول کی آواز نہیں تھی، نہ اعلان، نہ حکم، نہ قدموں کی گونج، صرف ایک خاموش خبر کہ بادشاہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ وہ بادشاہ جسے لوگ طاقت سے جانتے تھے، آج خاموشی سے اللہ کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں نہ تخت ساتھ جاتا ہے، نہ خزانہ، نہ محافظ، صرف انسان اور اس کے اعمال۔ اور شاید اسی خاموش صبح میں فیصلہ ہو چکا تھا۔ جب محل کا دروازہ کھلا تو لوگوں کی نظریں ایک جملے پر جا ٹھہریں۔ کوئی شور نہیں مچا، کوئی چیخ نہیں نکلی، بس دل رک گئے۔ جو اس کا جنازہ پڑھے گا وہ بھی جنتی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کچھ نے یقین نہیں کیا، کچھ نے آنکھیں مل لیں، کیونکہ وہ سب اسی بادشاہ کو جانتے تھے جس کی راتیں گناہوں میں گزرتی تھیں۔ مگر اللہ وہ دیکھتا ہے جو ہم نہیں دیکھتے۔ وہ ایک آنسو، وہ ایک رات، وہ ایک ٹوٹا ہوا دل۔ شروع میں کوئی آگے نہیں بڑھا، سب کے دل میں ایک ہی سوال تھا، کیا واقعی؟ پھر ایک قدم آگے بڑھا، پھر دوسرا، اور پھر صفیں بن گئیں۔ جنازہ پڑھا گیا، مگر اس دن صرف ایک انسان کا جنازہ نہیں تھا۔ اس دن لوگوں نے یہ بھی سیکھا کہ انجام ہماری نظر میں نہیں، اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اور وہ شخص جسے ہم گنہگار کہتے ہیں، شاید اللہ کے نزدیک شرمندہ بندہ بن چکا ہو۔ صبح ہوئی اور خبر پھیل گئی، بادشاہ مر چکا تھا، لیکن دروازے پر ایک جملہ لکھا تھا، جو اس کا جنازہ پڑھے گا وہ بھی جنتی ہے۔ لوگ حیران تھے، کیونکہ اللہ وہ دیکھتا ہے جو ہم نہیں دیکھ پاتے۔ یہ قصہ ہمیں گناہ سکھانے نہیں آیا، یہ ہمیں امید دینے آیا ہے کہ اللہ آخری آنسو تک دروازہ بند نہیں کرتا، اور جو دل ایک لمحے میں سچ سے جھک جائے وہ لمحہ زندگی بدل دیتا ہے۔